Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i Al-Mursaleen, Amma Ba'd. My dear respected brothers and sisters and respected listener, today our topic will be a third part of asking for forgiveness is a means of escape from the worldly and otherworldly torment of the servant. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala says, and Allah will not punish them while they are with you. Yani as long, Ya Rasulullah, you are with them and if they are with you, Allah won't punish them, give them punishment. So from this we can learn, wherever are good people, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala save from all the obstacles and problems. So we should make effort to we always make a good environment and sit with a good environment. Sit with the good environment people. Then inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give us a color of them. And Allah subhanahu wa ta'ala make us a good. And the environment, by environment we can color up. By environment we can color up. If we have a bad environment, might be will become bad. If a good environment, automatically with the blessing of Allah we will become a good, inshallah. So my dear brothers and sisters and respected listener, Allah subhanahu wa ta'ala says, and Allah will not punish them while they ask for forgiveness. While they ask for forgiveness, subhanallah. This is the Surah Al-Anfal. Regarding this topic, the Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, the servant is protected, the servant of Allah is protected from divine punishment as long as he seeks forgiveness. Seeks forgiveness, subhanallah. As long we ask to Allah for forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala protect us from every obstacle, every problem, and Allah subhanahu wa ta'ala will take out from the upsetting and some sadness to the happiness, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will make our life tranquil and inshallah peaceful. So may Allah subhanahu wa ta'ala help us to keep on asking for forgiveness and saving us from all his punishment. Ameen. मेरे प्यारे बहन भाइयों और सामीन इकराम, इस्तिग़फ़ार बंदे के दुनियावी उखरवी अज़ाब से बचाव का ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा कि उनमें आपके होते हुए उनको अज़ाब दे, और अल्लाह उनको अज़ाब न देगा इस हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार भी करते हों। सुबहान अल्लाह। ये कुरान पाक की सूरत है, उसका नाम है अनफ़ाल। उसमें से ये आयत ली गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, यानी कितनी अजीम आयत है, ये कितनी बड़ी बात है अल्लाह की जानब से कि अल्लाह पाक ने कितना मेरे आपके ऊपर शरफ़ किया है कि हम कितने भी गुनाहगार हों, कितने भी गुनाहगार हों, अल्लाह पाक जब इंसान बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, जब वो लोग जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या रसूलुल्लाह, जब तक आप इनमें हैं, क्योंकि आप अजीम इंसान थे, आप बरतर इंसान थे, अफजल इंसान थे, अल्लाह से हर वक्त मांगने वाले थे, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह पाक ने उनसे मोहब्बत की। तो जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह उनकी बरक़ात से अल्लाह पाक जो है तमाम प्रॉब्लम से, परेशानियों से दूर कर देते हैं। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तक या रसूलुल्लाह आप इनमें हैं, अल्लाह इनके ऊपर अज़ाब नहीं भेजेगा। तो इसलिए आज हमें भी चाहिए कि हम नेक सुलहा लोगों के साथ रहें और नेक सुलहा लोगों के महफ़िलें जो है
ان میں جایا کریں تاکہ ہمارے بھی اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں آپ کو ایسے نیک صلحہ بندوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو ہے اللہ پاک مجھے آپ کو بھی نیک صالح بنا دیں اور ان کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دیں۔ یہ قدرتی بات ہے، ہم مثال دیتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے نا، تو ایسے ہی جب انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، جب کہیں کتنا بھی وہ اچھی عورت تھی، کتنا بھی اچھا مرد تھا، جب ایسی صحبت اختیار کرتا ہے، ایسا ماحول اختیار کرتا ہے کہ جس محفل میں، جس ماحول میں اللہ کی کوئی بات نہیں کی جاتی، ہر وقت ہے جو فحاشی اور یعنی کی بات کی جاتی ہیں، تو انسان کا اس کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ جب انسان ایک اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے، اچھے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی صحبت کرواتا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے پھر ان کے جو ہے ان کی اطوار، ان کے کردار، ان کا بولنا بلانا جو ہوتا ہے، پھر ان کا عکس اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا پھر رنگ وہ لے لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، تو بہترین رنگوں میں رنگ جو ہے وہ اللہ کا بہترین رنگ ہے۔ تو اس لیے اللہ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ بنا دیں گے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیے جب تک یا رسول اللہ آپ ان میں ہیں، اللہ ان کو عذاب نہ دے گا، اور اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کہ استغفار کرتے ہوں تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے، بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے بندہ جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ جو حدیث لی گئی ہے مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے رحمہ اللہ، اس سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی تمام سزاؤں سے بچاتے ہوئے استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.